خیبر پختونخوا اور چین سے ملحقہ صوبہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی ابتر صورتحال سمیت مختلف مسائل کے حوالے سے عوام سراپا احتجاج ہے۔ رجب قمر نے رابطے پر میدان ڈیجیٹل کو بتایا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ تجارت سے منسلک تاجروں اور کاروباری افراد نے جمعرات کو سرحدی گزرگاہ خنجراب تک احتجاجی جلوس نکالنے کی دھمکی دی ہے۔ منگل کو تاجروں اور کاروباری افراد نے ان کو دو طرفہ تجارت میں درپیش مسائل اور مشکلات کے حل میں حکومتی اداروں کی عدم دلچسپی کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سوست کے ڈرائی پورٹ پر منعقدہ احتجاجی مظاہرے اور اجلاس میں مقررین نے الزام لگایا کہ سرحدی گزرگاہ پر تعینات سیکورٹی، کسٹم اور دیگر اداروں سے منسلک افسران اور اہلکار ان سے غیر قانونی طور پر ٹیکسز اور رقوم طلب کرتے ہیں۔ باری ادائیگیوں کے باوجود کنسائنمنٹس کو کلیئر کرنے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ تاجروں نے حکومت سے فوری طور پر ان کو درپیش مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر وہ سی پیک کے اس اہم گزرگاہ کو بند کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع بنوں میں امن و امان کی ابتر صورتحال بالخصوص چند ہفتے قبل اغوا کیے جانے والے اسکول استاد کے عدم بازیابی میں پولیس کی ناکامی کے خلاف سوموار سے احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ سوموار سے احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری تنظیموں کے عہدیداروں اور نمائندوں کے ایک اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اجلاس کے بعد سابق سینیٹر باد محمد خان نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ کنٹونمنٹ کے علاقے میں چند ہفتے قبل ہونے والے دہشت گردی، اسکول استاد فرمان اللہ خان کی عدم بازیابی اور دیگر واقعات میں حکومت اور حکومتی اداروں کی مسلسل ناکامی اور وعدہ خلافی پر باقاعدہ احتجاج سوموار کے روز سے شروع کیا جائے گا اور اسی روز سے بنوں کو ڈیرہ اسماعیل خان، شمالی وزیرستان، کوہاڑ اور میاوالی پنجاب سے ملانے والی تمام شاہراہیں بند کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ پولیس، سول انتظامیہ اور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ عدم تعاون اور بائیکاٹ بھی کیا جائے گا۔ کچھ اسی قسم کی صورتحال پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کی وادی تیرا میں بھی ہے، جہاں آئے روز مبینہ عسکریت پسند عام لوگوں پر پرتشدد حملے کرتے رہتے ہیں اور یہاں عام لوگوں پر پراسرار طور پر مارٹر گولے اور ڈرونز کے حملے بھی ہوتے رہتے ہیں کہ منگل اور بدھ کو مارٹر گولے گرنے کی 3 مختلف واقعات میں ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق اور 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پراسرار طور پر مارٹر گولے گرنے سے وادی تیرا کے طول و عرض میں لوگ نہایت مایوس اور پریشان دکھائی دیتے ہیں اور روزمرہ کی معاشی اور تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہے۔ افغانستان سے ملحقہ ایک اور قبائلی ضلع باجوڑ میں ممبر قومی اسمبلی اور وزیراعظم کی مشیر مبارک زیب کے گھر کے دروازے پر نصب دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے گھر کو معمولی جزوی نقصان پہنچا ہے، تاہم اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ مبارک زیب نے اس بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کسی بھی فرد یا گروپ پر الزام نہیں لگایا ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سیاسی وابستگی اور عوامی مسائل کو اجاگر کرنے سے انہیں کوئی بھی منع نہیں کر سکتا۔ باجوڑ، تیرا، خیبر، شمالی وزیرستان، بنوں اور خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین خبروں اور مختلف واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کیمرہ پرسن امر الہی کے ساتھ شمیم شاہد، میدان ڈیجیٹل، پشاور۔